آج ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت جمعہ آ چکا ہے۔ جو شخص بھی آج جمعے کے دن یہ تسبیح صرف 10 بار پڑھ لیتا ہے اس کی 10 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ آج کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ یہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور اس پہلے جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور اس جمعے کی آج خاص تسبیح آپ کو بتاؤں گا۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہ ہو، اس کا گھر کبھی پیسوں سے خالی نہ ہو، اس بندے کو چاہیے کہ آج کے دن کا یہ خاص عمل آج کے دن ہی کرنا ہے۔ اور جو بندہ بھی آج یہ تسبیح اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر پڑے گا اس کی 10 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ جس گھر میں آج جمعہ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھی جائے اس گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوتا، کبھی دولت نہیں ختم ہوتی۔ اگر آپ خود بھی امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے گھر کے بچے کو امیر ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آج جمعہ المبارک کے دن یہ ایک تسبیح اپنی ہاتھ کی انگلیوں پر لازمی پڑھ کے دیکھیں۔ اس تسبیح کو جس نے بھی کیا اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں، اس کا مقدر بدل جاتا ہے۔ یہ آج کے دن کی خاص تسبیح ہے۔ یہ اسم پاک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو کس ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، یہ بڑا آسان سا عمل ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، بچہ بوڑھا جوان ہر کوئی کر سکتا ہے۔ عمل بڑا آسان ہے، سمجھانے میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن عمل کرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگنا۔ بالکل مختصر سا یہ عمل ہے، اس کو صرف زندگی میں ایک بار کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں۔ یہ عمل کرتے ہی آپ کے فوری طور پر حالات بدل جائیں گے، کیونکہ جس دن جمعہ المبارک کا دن آتا ہے، جب جمعہ المبارک کا دن آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے نوری فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ بندہ رب کی بارگاہ سے آج جو مانگتا ہے اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھ کے آپ جو مانگیں گے، آپ گھر مانگیں، آپ دولت مانگیں، آپ عزت مانگیں، آپ شہرت مانگیں، جس چیز کی آپ کو تمنا ہے، جس چیز کی آپ کو آرزو ہے، بس وہ مانگتے جائیں، آپ کے مقدر میں وہی سب کچھ لکھا جائے گا۔ دوستو اس لیے یہ مقدر کو سنوارنے والا، مقدر کو بدلنے والا، تقدیر کو کھولنے والا، غیب کے دروازے کھولنے والا، فرشتوں کے ذریعے مدد کروانے والا یہ خاص عمل، یہ خاص تسبیح آج کے دن ہی آپ نے کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کر کے آپ اس عمل کو آج جمعہ المبارک کے دن کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد کرنا چاہیں بعد میں کر سکتے ہیں، پہلے کرنا چاہیں پہلے کر سکتے ہیں۔ خواتین گھر میں بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات مسجد میں بھی عمل کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جس ملک میں بھی ہے، آج جمعہ المبارک کا دن آ چکا ہے، آج کے دن آپ نے اسی جگہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کریں تنہائی میں بیٹھ جائیں تو یہ سب سے اچھا ہے۔ عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، اور پھر دیکھیے گا یہ عمل کرنے کے فوری طور پر آپ کو اس عمل کی ایسی برکات، ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ یہ عمل تو ایسا ہے کہ آپ کرتے جائیں، لوگ آ کر پیسے دے جاتے ہیں، لوگ آ کر خدمت کر جاتے ہیں۔ اس قدر لوگوں کے دلوں پر اس بندے کا راج ہوتا ہے جو بندہ ماہ رمضان المبارک کے جمعے اس عمل کو کر لیتا ہے۔ آپ آج جمعہ المبارک کے دن ہی اس کو کریں گے، یہ مت سمجھیے کہ اگلے جمعہ کر لوں گا یا اگلے جمعہ کر لوں گا۔ یہ آج کے دن کا خاص عمل ہے، پھر دوبارہ یہ موقع آپ کو سال کے بعد ملے گا۔ اس عمل کو لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ لیں تاکہ آپ ہر سال اس عمل کو کر کے اپنے رزق کا انتظام کروا سکیں، کیونکہ جمعہ المبارک کا دن کوئی عام نہیں، اس دن کو عید کا دن کہا گیا ہے اور تمام دنوں کا سردار اس دن کو کہا گیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو سرداری چاہیے، آپ کو عزت چاہیے، آپ کو شہرت چاہیے تو پھر آج جمعہ المبارک کے دن اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے،
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک سے پہلے نیت کرنی ہے کہ باری تعالیٰ میں اس عمل کی اس لیے نیت کرتا ہوں، اس لیے پڑھتا ہوں، یہ میری نیت ہے۔ میں ایک طریقہ کار بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ میں اپنے گھر کی نیت کرتا ہوں کہ تو مجھے اس عمل کی برکت سے، رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی برکت سے تو مجھے نیا گھر عطا فرما دے۔ اور تو جو بھی آپ کی نیت ہے، میں نے ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ نے اسی مطابق اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ اس کے گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، رب کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس وقت جس کو جتنا چاہے وہ عطا فرما دے۔ اس لیے بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ ہم مانگتے مانگتے ٹائم لگا دیتے ہیں، لیکن وہ تو ہر وقت نوازنے کے لیے تیار ہے۔ اور اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 70,000 لوگ ایسے ہر روز، روزانہ کی بنیاد پر ہر شام اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو دوستو آج وہ موقع ہے رب کو راضی کرنے کا، آج تو دریائے رحمت رب کا جوش میں ہے، آج تو رب کی بارگاہ سے مانگتے ہی خزانے مل جاتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ نے جو اسم پاک پڑھنا ہے، 3 طرح کے اسم پاک میں آپ کو بتاؤں گا۔ یقین جانے یہ 3 کام جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر جمعۃ المبارک کے دن آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، 3 اسم پاک ہیں، ان کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، یہ 3 کام بھی ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کا عمل بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 کام آپ کی زندگی کو روشن کر دیں گے، آپ کی نسلوں کو سنوار دیں گے۔ تو اسم پاک جو سب سے پہلا ہے وہ ہے یا باسطو، یعنی کہ اے کشادہ کرنے والے، اے کشادہ کرنے والے۔ ہر ایک چیز آپ کی کشادہ ہو جائے گی، کشادہ سے مراد بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ وہ آپ کا مال ہے تو وہ بڑھ جائے گا، آپ کی ذمہ دار ہے، زمین ہے تو زمین بڑھ جائے گی، کھیتی باڑی کرتے ہیں یا آپ کے پاس جانور ہیں تو وہ جانور بڑھ جائیں گے۔ جیسی برکت مانگنا چاہتے ہیں، جیسا اضافہ چاہتے ہیں، جیسی کشادگی چاہتے ہیں، اللہ ویسی ہی کشادگی آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ تو آج مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ تو دوستو آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو بندہ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعا کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ جس کے حق میں دعا کی جائے اللہ ضرور بضرور اس کے حق میں دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے دوستو دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے لوگوں کے حالات بدل جاتے ہیں، دعا میں بھی ضرور حصہ لیں۔ کتنا ٹائم لگنا ہے 7 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہوئے؟ 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو آپ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام چھوڑ دیں، انشاءاللہ تعالی جب دعا کی جائے گی تو آپ کو بھی یاد رکھا جائے گا۔ تو دوستو آپ نے سب سے پہلے یہ اسم پاک جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس اسم پاک کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر رحمت بھی ہے، روزی بھی ہے، نعمت بھی ہے، اس لحاظ سے کہ یہ لفظ قبض کی ضد ہے، اور جب چاہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تنگ کی ہوئی چیز کو کشادہ کر دیتا ہے، یعنی کہ قبض جو کم ہوتی ہے اس کو اضافے میں بدل دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ چاہے تو کسی کی عمر کو زیادہ کر دے، چاہے تو کسی کی عمر کو کم کر دے، یہ اس کی ہاں شان ہے، اس کا مقام ہے کہ اللہ کی رحمت اور نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ نے جو آپ کو مال و دولت دیا ہے اس میں مزید اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے دعا کر کے اس عمل کے ذریعے اضافہ کروا لیں، بجائے کہ آپ کا رزق دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، آپ پریشانیوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، حالات آپ کے خراب ہیں، رزق نے آپ سے منہ پھیر لیا ہے اور آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو پھر ایک مرتبہ زندگی میں اس عمل کو کر کے دیکھ لیں۔ کیونکہ اس عمل کے کرنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو پھر اس کو کسی کے سامنے جھکنا پڑا ہو، کسی سے مانگنا پڑا ہو، کسی سے لینا پڑا ہو، اس کو کسی سے مانگنا ہی نہیں پڑتا۔ کشادہ حالات میں بندے جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھول جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا رزق نہیں بند کرتا۔ بے جا خوشی اور بے ادبی سے اجتناب کیا کریں، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کی بارگاہ سے مانگا کریں۔ تو دوستو وہ شخص کسی کا محتاج نہیں ہوتا، وہ شخص کسی کے سامنے جھکتا نہیں، کسی سے اس کو لینا نہیں پڑتا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا تھا آج وہ کئی لوگوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ تو دوستو یہ اسم پاک آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ ایک ہی سانس کے اندر، یعنی کہ آپ نے ایک ہی سانس کے اندر یا باسی تو درود پاک سب سے پہلے پڑھنا ہے، جو ترتیب میں سمجھا رہا ہوں اسی کے مطابق کریے گا۔ یہ سب سے پہلا کام ہے۔
3 کام اس طرح کے آپ نے کرنے ہیں، اور پھر آپ اپنے حالات آج ہی چیک کر لینا۔ صبح پڑھیں گے تو شام تک آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ اس یقین کے ساتھ کریں کہ مخلوق سے اب آپ کو سوال کرنا نہیں پڑے گا، لوگوں کے سامنے ہتھیلی نہیں کرنی پڑے گی، اب آپ لوگوں کو رزق دیں گے، اتنا رب رزق آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد اللہ نے فرمایا کہ تم رزق تلاش کرو۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج رزق لینے کا دن ہے، آج رب کی بارگاہ سے مانگنے کا دن ہے۔ دوستو آج جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ضرور مل جائے گا۔ تو دوستو آپ نے صرف 10 بار یہ اسم پاک اپنے ہاتھ پر دم کر کے اس کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے، اور اگر آپ صرف اس کو ایک سانس کے اندر پڑھیں گے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ یہ 3 کام میں بتاؤں گا اور تینوں آج کے دن یہ آپ نے کرنے ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ ایک کر لیا دوسرا چھوڑ دیا، یا 2 کر لیے تیسرا چھوڑ دیا، یہ نہیں، تینوں ہی کرنے پڑیں گے تو فائدہ ہوگا، تینوں ہی پڑھیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اگر ایسا کریں کہ ایک کر لوں دوسرا چھوڑ دوں تو کامیابی پھر مشکل ہے، پھر آپ اپنی مرضی سے عمل کر رہے ہیں، ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نہیں چل رہے۔ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں گے تو پھر جو مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا۔ اگر آپ ایسا ہی کریں جیسے میں بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ آج آپ خود دیکھیں گے، ہر کوئی آج آپ کے پیچھے پیچھے گھومے گا، سارے رشتہ دار حیران ہوں گے جب آپ کو رب مدد فرمائے گا، غیب سے مدد آئے گی، فرشتوں کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے، مخلوق کے ذریعے اللہ مدد کروا دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس اسم پاک کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا جو میں نے بتائی ہے۔ اول درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور اس اسم پاک کو آپ نے اسی تعداد کے اندر ایک سانس کے اندر پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے بتائی ہے اس تعداد کے مطابق ایک ہی سانس کے اندر آپ نے اس اسم پاک کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لینے، دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد یہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینے ہیں۔ اب آپ کو ساری زندگی مخلوق سے مانگنے کی، دیکھیں یہی اسم پاک ہوتے ہیں، ہم عام دنوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں، عام دنوں کے اندر بھی وظائف کرتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ جب ہم اس جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کریں گے تو یقین جانیں آپ عام دنوں میں 40 دن پڑھیں اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا فائدہ اس ایک دن یہ مختصر سا عمل کرنے سے فائدہ ہو جائے گا۔ اور دیکھیں پھر اس عمل کی برکت سے اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کی اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، بد اخلاق ہے، اس عمل کی برکت سے وہ بھی آپ کے تابع ہو جائیں گے، آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، ان کی بد اخلاقی ختم ہو جائے گی، ان کی بد اخلاقی اخلاق میں بدل جائے گی۔ اس لیے دوستو یہ اتنا عمل، بہترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں، عمل ایک ہے، فائدے ہزاروں ہیں۔ جس کا کاروبار نہیں چلتا، دکان نہیں چلتی، بڑے پریشانی کے دن ہیں، اس کو چاہیے کہ اس اسم پاک کو ذرا پڑھ کے دیکھے، انشاءاللہ جتنی اس کی حسب منشا، جتنی اس کا ارادہ ہے، جتنا وہ رزق لینا چاہتا ہے اتنا رزق اس کو ملے گا۔ وہ عاملین بتاتے ہیں، صوفیاء بتاتے ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حسب منشا جتنا بندے کا ارادہ ہے، جتنا بندہ چاہتا ہے، اب آپ لاکھ بھی مانگ سکتے ہیں، 2 لاکھ بھی چاہتے ہوں گے، یا 1 کروڑ بھی چاہتے ہوں گے، بعض لوگوں کو ارب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اربوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو جتنی جس کی خواہش ہے حسب منشا کے اعتبار سے اس بندے کو رزق ملتا ہے۔ تو دوستو دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس اسم پاک کو اسی تعداد کے مطابق پڑھ کر اپنے چہرے پر دم کرنا ہوگا۔ اور دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے، یہ سب سے پہلا کام جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ذرا سمجھیے گا، اس سے آپ کے دشمن ذلیل و رسوا ہوں گے، کچھ دشمن آپ کے جو صحیح معنوں میں دشمن نہیں، وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، جو زیادہ شدید قسم کے دشمن ہے انشاءاللہ آپ ان سے بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کو فتح ملے گی، برے آدمی سے آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا، اور وہ ظاہر ہو جائیں گے، جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی،
اور آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے اور آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت سے نوازے گا، اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ عبادت کرنے والے اور اس کی محبت کی آگ میں جلنے والوں کی روحوں کو اتنی رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو یہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو آج ہم کیوں نہ ہو کہ رب کی بارگاہ سے رحمت حاصل کر لیں، رب کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک سینے کا راز بتا رہا ہوں، یقین جانیں ہر کوئی یہ عمل آپ کو نہیں بتائے گا۔ جو عمل میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ خاص اس جمعے کا عمل ہے، اور جو شخص جس حال میں بھی آج ہو اس عمل کو سارے کام چھوڑ کر پہلے اس عمل کو کر لے، کیونکہ آج یہ موقع اس نے اگر اپنے ہاتھ سے گوا دیا تو پھر وہ پچھتاتا رہے گا، پھر اس کو یہ عمل نہیں موقع نہیں ملے گا، کیونکہ یہ دن نکل گیا تو پھر وہ اپنا جیسے مرضی کرتا رہے، پھر اس کو وہ فائدہ نہیں ہونے والا، پھر وہ چاہے کرے بھی عمل تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آج یہ عمل کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن عام دنوں میں پڑھیں تو ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جو اصل چیز میں نے اس کی بتائی ہے وہ آپ کو آج ہی کرنے سے ملے گی، وہ آپ کو جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس کے مطابق ہی کرنے سے ملے گی۔ ویسے تو سارے لوگ ہی پڑھتے ہیں، سارے لوگ ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو آج کے دن ہی کرنا ہوتا ہے، اور جتنا پھر مانگے اتنا رب کی بارگاہ سے مل جاتا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آج وہ موقع ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی جنت کو سجا دیتا ہے، حوروں کو مزین فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کی قبولیت کرتا ہے۔ بندہ رب کی بارگاہ سے جو جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آج یہ موقع ہے، آج اس میں پاک کو پڑھ کر رب کی بارگاہ سے مانگ لیں، کیونکہ ماہ رمضان سارے مہینوں سے افضل ہے، اور امت کا اجماع ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے جو 11 مہینے ہیں ان تمام مہینوں سے 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ جو ہے جس کی 11 مہینوں کے اوپر فضیلت ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یعنی کہ ٹوٹل 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں جس مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ ماہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب تسبیح کا طریقہ میں نے بتایا، دوسرے نمبر پر جو آپ نے کرنا ہے یہ سورۃ اخلاص ہے، یہ تقریباً ہر شخص کو آتی ہے، بچے کو آتی ہے، بوڑھے کو آتی ہے، جوان کو آتی ہے، ہر کسی کو یہ صورت آتی ہے۔ اس میں کوئی ایسی نہیں، کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے عمل بڑا مشکل بتا دیا، یہ ہم سے ہوتا نہیں ہے، یہ ایسی کوئی اس میں بات نہیں ہے۔ بچہ یہ عمل کر سکتا ہے، اور پھر آسان بڑا ہے، سب سے آسان عمل اور سب سے تیز ترین سب سے طاقتور عمل ہے۔ اس لیے دوستو پڑھنے کی تعداد بھی بڑی مختصر سی ہے، صرف چند بار پڑھنے سے ہی آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو پھر آپ کو ساری رات سارا دن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس قدر یہ جلالی عمل ہے کہ فوری طور پر جو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو اس کو آپ نے آج کے دن لازمی طور پر کرنا ہے۔ شہرت ملے گی، عزت ملے گی، مقام ملے گا، پیسہ ملے گا، رزق ملے گا، جو مانگیں گے ہر ملنے والے کی نگاہ میں آپ کی عزت ہوگی، آپ کا احترام ہوگا، آپ کے ادب ہوگا، اور پھر اس میں پاک کے پڑھنے سے جو آپ کو ملے گا آپ خود حیران ہوں گے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا مجھے مل رہا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور اس بندے کو کیا چاہیے کہ جو بندہ آج یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر میں نے جو آپ کو بتایا ہے یہ سورۃ اخلاص ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ جس کو صرف ایک بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کا، 2 بار پڑھیں تو 20 سپارے، 3 بار پڑھیں تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آج دوسرے نمبر پر آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہوگا اسی ترتیب کے مطابق۔ اس کے بھی اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، ورنہ درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یہ پڑھنا ہے تو اس ترتیب کے مطابق آپ نے پڑھا۔ تیسرے نمبر پر اس کو بھی سمجھ لیں کہ یہ آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے۔ اس کو بھی آپ نے صرف اور صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ 10 کا عدد آج بڑا خاص چل رہا ہے، اس کو بھی آپ نے 10 بار پڑھنا، لیکن اب آگے جو ہے اس کی تعداد بدل جائے گی، اس کو آپ نے زیادہ پڑھنا ہوگا، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ وہ بھی آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، پریشان نہ ہوں کہ یہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ اتنا زیادہ، یہ بالکل مختصر سا ہے، لیکن اس کو آپ نے
جتنی تعداد میں بتاؤں گا اتنی تعداد میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر آپ جو رب کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کر لیں گے۔ اور یہ آپ کو میں آخر میں ایک تحفہ ہی دے رہا ہوں، اس کو دوستو انشاءاللہ دشمن بھی راضی کرنا چاہیں گے تو آپ کے دشمن بھی راضی ہو جائیں گے، اور کسی کا جادو، کسی کا کوئی آپ کے اوپر حسد، کچھ بھی نہیں، وار نہیں کسی کا چلے گا، کوئی بندہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ہر کوئی آپ کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا، جو جس سے بات منوانا چاہیں گے، کس جگہ فتح حاصل کرنا چاہیں گے، آپ کے سارے رکے ہوئے کام آج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو آج کے دن ہی آپ اس عمل کو ذرا کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے آج حالات بدل جائیں گے، اور آپ پھر مجھے دعائوں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ ہمیں ایک عمل ملا تھا اور اس نے ہماری کھوٹی قسمت کو چمکا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایسے حالات بدلے کہ ہر قسم کی سختیاں ختم ہو گئی، ہر قسم کے دکھ ختم ہو گئے، ہر قسم کی مصیبتیں ختم ہو گئی، ہر قسم کی نحوست گھر سے ختم ہو جاتی ہے، ہر قسم کے پریشانیاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور ایسی غیب سے رزق ملتا ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے۔ 5 نعمتیں آپ کو ملیں گی اس عمل کے ذریعے۔ پہلی نعمت جو میں نے آپ کو بتائی ہے، مخلوق کا آپ عمر بھر کے محتاج نہیں ہوں گے، عمر بھر کی محتاجی سے بچ جائیں گے، اور دوسرے نمبر پر جنت کی ہوائیں آپ کو نصیب ہوں گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے آپ کو اللہ تعالیٰ مشرف فرمائے گا۔ دیکھیں روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور رب جزا کیا دے گا کہ کل قیامت کے دن اپنے اس بندے کو جس نے روزہ رکھا اس کو اپنا دیدار کروائے گا۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہوگی، یہ جنت سے بھی زیادہ انسان کے لیے خوشی کا وقت ہوگا جب اللہ بندے کو اپنا دیدار کروائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کل قیامت کے دن دسترخوان سجوائے گا کہ اس کے اوپر بیٹھ کر جیسے دنیا میں سحری افطاری کرتے تھے، آپ یہاں میرے سامنے بھی میری بارگاہ میں ایک سحری افطاری کرو۔ تو یہ اس بندے کے لیے ہوگا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، ماہ رمضان کا ادب کیا ہوگا، احترام کیا ہوگا، صحیح معنوں میں اس نے اللہ کا ذکر و اذکار اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ تو جو 2 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کے تیسرے نمبر پر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک اور 100 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ درود پاک یہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں نے مختصر سے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ چھوٹا سا درود پاک ہے، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور 100 بار اس کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اب صرف آپ کے چند منٹ لگنے ہیں، چند منٹ گنتی کے لگنے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کون کون شخص اس عمل کو کر کے کامیاب ہوتا ہے، کون سا ایسا شخص ہے جس نے سکپ کر کے ویڈیو کو کبھی آگے کبھی پیچھے کر کے دیکھا ہے، جس کو نہ عمل کی سمجھ آئی ہے نہ بات کی سمجھ آئی ہے، بس اس کو یہ سمجھ آئی کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور باقی سارا عمل چٹ ہو جائے گا۔ دوستو مکمل ویڈیو دیکھ کے اچھے طریقے سے عمل کو کریے گا تو انشاءاللہ دعائیں بھی دیں گے۔ یہ عمل کرنے کے بعد خود آپ ہاتھ اٹھا کر میرے لیے دعائیں کریں گے کہ ہمیں اس عمل سے واقعی 5 نعمتیں ملی ہیں۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا، آپ خود حیران ہوں گے، ہر دعا کی قبولیت ہوگی۔ تو دوستو تیسرے نمبر پر جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، درود پاک میں نے بتایا، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کی تعداد پوری 1 تسبیح ہے۔ پہلی چیزیں 10 بار، تیسرے نمبر پر یہ چیز تھی، اس کے اول صرف درود پاک کی 1 تسبیح اور 1 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ بس یہ اتنا صحیح عمل ہے، اس کو کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھیے گا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے اس عمل کو جاری ایسے رکھنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے کم از کم 3 بار سورۃ اخلاص کو اور 100 بار درود پاک اور 100 بار یہ استغفار پڑھنا کرنا ہے۔ پھر آپ خود اپنے حالات دیکھ لینا کہ کس قدر آپ کے حالات اسی ماہ رمضان میں عید آنے سے پہلے آپ کی عید ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔